نہ تو ان پر کچھ خوف ہے، ڈر، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ لوگ جو مومن ہوئے اور متقی بنے رہے، دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالی نے اپنے اولیاء کرام کی شان کے بارے میں گفتگو فرمائی۔ تو آغاز فرمایا ہے کلمہ الا سے، الا، الا کا کلمہ عربی زبان میں آتا ہے صوتوں کو جگانے کے لیے، غافلوں اور بے خبروں کو خبردار کرنے کے لیے، اور جن کی توجہ ہے ان کو پہلے سے زیادہ متوجہ کرنے کے لیے۔ اب شروع ہی میں ایک سوال آ گیا کہ اللہ پاک نے قرآن کے اندر نماز کا ذکر بھی فرمایا ہے، حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے، اور بھی بہت ساری چیزوں کے اللہ پاک نے حکم دیے ہیں۔ مثلا نماز کے لیے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ کے لیے فرمایا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اور اسی طرح بہت سارے احکام اللہ پاک نے بیان فرمائے۔ لیکن ان کے شروع میں الا کا لفظ نہیں ہے، الا کا لفظ نہیں ہے۔ یہاں الا کا لفظ کیوں لایا گیا؟ جب اولیاء کی شان اللہ پاک کو بیان کرنا تھی تو یہاں الا کا لفظ لایا ہے، یہ کیوں لایا گیا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ پاک کا ارشاد خواہ کسی بھی طریقے سے ہو، چاہے تاکید کے ساتھ ہو، چاہے خبردار کر کے ہو یا خبردار کرنے کے بغیر ہو، ہر حال میں وہ واجب العمل ہوتا ہے، اسے قبول کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مگر جس وقت الا کے کلمے کے ساتھ پکار کر کوئی بات بعد میں کہنی ہے، اس سے پہلے الا کہہ کر اللہ پاک فرماتا ہے خبردار، سوتے ہو تو جاگ پڑو، اور اگر غافل ہو تو جاگ پڑو اور بیدار ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ، اور اگر پہلے سے متوجہ ہو تو اپنی توجہ اور زیادہ کر لو، کیونکہ جو آگے بات آ رہی ہے وہ بڑی زبردست بات آ رہی ہے۔
سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اولیاء کرام کی شان کے بارے میں کس قدر مسلمان کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ پاک نے اولیاء کی شان کو بیان کرنا تھا اور اللہ کے کلمے کے ساتھ اللہ پاک نے شروع کیا خبردار. یہ پہلا تھا خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہیں. آگے پھر ان کی ساری باتیں جو ہیں وہ بیان کی. تو کیا وجہ ہے کہ دیگر بہت سارے احکام کے شروع میں اللہ کا کلمہ نہیں آیا اور یہاں آیا ہے؟ اس کی وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہو، یہ سارے ہیں عمل. کیا ہے بولو؟ عمل. اور اللہ کے ولیوں کی شان کو ماننا یہ ہے مسئلہ عقیدے کا، محض عمل کا مسئلہ نہیں، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. اور اگر عمل آدمی کا خراب ہو تو آدمی اس کی سزا بھگتنے کے بعد، قیامت کے بعد سزا بھگتنے کے بعد آخر کار جنت میں چلا جائے گا اگر ایمان اس کا صحیح ہے. لیکن اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو اس کے لیے جنت کبھی بھی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں. تو چونکہ یہ عقیدے کا مسئلہ تھا اس لیے فرمایا خبردار کہیں مس نہ کر جاؤ اس مسئلے کو، کہیں بھول نہ جاؤ، توجہ کے ساتھ سنو. اور اللہ پاک نے ایک حدیث قدسی کے اندر جو کہ صحیح بخاری کے اندر جلد 2 میں صحیح سند کے ساتھ آئی ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اپنے اولیاء کی شان کے بارے میں کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس شخص نے میرے کسی ولی کے ساتھ بغض یا دشمنی رکھی، فقد آذنتہ بالحرب، میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ. اب آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ نہیں فرمایا کہ جو نماز کو ترک کرے گا میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے، جو روزہ نہیں رکھے گا اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے. حالانکہ یہ بھی گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے، نماز کو ترک کرنا بھی، روزے کو ترک کرنا بھی جو فرض روزہ ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی اگر واجب ہے زکوٰۃ تو اس کو ترک کرنا بھی یہ کبیرہ گناہ ہے. لیکن کبیرہ گناہ ہونے کے باوجود اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ جو شخص یہ کام نہ کرے گا میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے. یہ اعلان جنگ 2 باتوں کے لیے آیا. پورے اعمال کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اعمال کے اندر ایک بات کے لیے آیا اور عقیدے کے اندر بھی ایک بات کے لیے آیا. اعمال کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہ سود ہے، سود، کہ اس سود کے بارے میں اللہ پاک نے احکام اتارے کہ منع ہے، حرام ہے، اس کو چھوڑ دو، سود لینا اور دینا دونوں ترک کر دو. پھر آخر کار فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سود کو نہ چھوڑو اب بھی